اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبات، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم حصہ غزلیات کو پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ حصہ غزلیات میں سے آج ہم شوریدہ کشمیری کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز 1924 عیسوی میں کیا، یعنی کہ ان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ 1924 عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور پائے تکمیل کو وہ 1990 کو مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ شوریدہ کشمیری کا اصلی نام جو ہے وہ غلام محمد، اور شوریدہ کشمیری جو ان کا نام تھا وہ قلمی نام تھا، یعنی کہ تخلص جو ان کا تھا وہ شوریدہ کشمیری تھا۔ انہوں نے 18 مارچ 1924 کا کو تحصیل شوپیاں کے گاؤں پنچپورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام جو تھا وہ محمد عبداللہ ملک تھا، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اپنے بیٹے کی تعلیم کا انہیں بے حد شوق تھا۔ شوریدہ کشمیری نے 8ویں جماعت تک اپنی تعلیم جو ہے وہ شوپیاں میں حاصل کی، اور اس کے بعد سری نگر کی اسلامیہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا، اور وہاں پر انہوں نے اچھے نمرات کے ساتھ میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے ایس پی کالج سری نگر سے BA کی ڈگری حاصل کی، اور پھر محکمہ مال میں انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ ملازمت کے دوران ہی شوریدہ کشمیری نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے MA کا امتحان پاس کیا۔ بعد میں گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ انہوں نے کالج سطح پر برسوں تک تدریس کے فرائض جو ہے وہ انجام دیے، اور اس کے بعد انہوں نے سرکاری نوکری سے، یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے وہ اس فریضے سے سبکدوش ہوئے۔ 1919 میں انہوں نے نئی بستی اسلام آباد میں انتقال فرمایا۔ جہاں تک ان کی شعر و شاعری کا تعلق ہے تو ان کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا بے حد شوق تھا۔ چنانچہ کالج میں داخلہ لینے کے بعد انہوں نے شاعری کی طرف زیادہ توجہ کی۔ شوریدہ کشمیری نے طالب علمی کے زمانے سے ہی اردو کلاسیکی شعراء کے ساتھ ساتھ آزاد، حالی اقبال اور دوسرے شعراء کی جدید شاعری روایات کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اور ان کے اثرات کو ذہنی طور پر قبول کرتے رہے۔ انہوں نے حالی اور اقبال کی جو شاعری تھی ان سے بڑا فیض حاصل کیا، اور ان کے اثرات کو ذہنی طور پر انہوں نے ساتھ ساتھ قبول بھی کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام میں قدامت پسندی کے ساتھ ساتھ جدت پسندی کا رجحان صاف نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی شاعری کا جو بیشتر حصہ ہے وہ منظوم کلام ہے۔
لیکن کہیں ان کی شاعری میں ایسے اشعار بھی آتے ہیں جو آپ کے تخلیقی ذہن کا پتہ دیتے ہیں۔ آپ نے غزل کے علاوہ نظم، قطع اور رباعی کے فن میں بھی طبع آزمائی کی ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ غزل کے شاعر ہیں۔ آپ کے 2 شاعری مجموعے جو